کبھی قسم کے جرم ہوتے تھے وہ آج اب خال خال آپ کو خبر ملتی ہے۔ ان مجرموں کو جو ناسور ہیں، ریاست کے پاس کوئی جو ہے وہ نرمی اور کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا ایک ہی کام تھا، لوگوں کے بچوں کو خراب کرو۔ کچھ تو ہے نا یہ جو منشیات والے ہیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ بریگیڈ بنائے، سوشل میڈیا کے اوپر اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا۔ آپ نے نفرت کا بوجھ بویا، آپ نے جھوٹے مقدمات کا بوجھ بویا۔ اب میرے خلاف جو مقدمہ درج کروایا تھا اس کا کوئی تک بنتا تھا؟ میں ہیروئن لے کے تو میں پوری دنیا میں جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہوں۔ محترم جناب ظفر اقبال ناگرہ صاحب MP محترم جناب میاں اجمل آصف صاحب MP اور آپ تمام معزز صاحبان کا جو اس پورے اس علاقے سے یہاں پہ جمع ہیں، بلکہ پورے حلقے سے دوست یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ سب کو یہ جو منصوبے جس میں تھانے کی بلڈنگ کا منصوبہ ہے، اس کے علاوہ جو روڈز تعمیر ہو چکی ہیں اور جو 30 چک میں آج گیس کا جو ہے وہ افتتاح ہوا ہے، میں اس پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اجمل آصف صاحب کا اور ظفر اقبال ناگرہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی گاہے بگاہے مجھے بھی اس بارے میں جو ہے وہ زور دیتے رہے اور اس بارے میں انہوں نے مدد بھی کی، اور تب یہ منصوبے جو ہیں یہ روڈز کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں۔ باقی گیس کا آج افتتاح ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ تمام صاحبان پورے 30 چک کے جو لوگ ہیں، آپ سب اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں۔ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں وہ بھی جمع کروائیں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیے وہ بھی جمع کروائیں۔ رانا ثناء اللہ، رانا ثناء اللہ صاحب۔ یہ ہماری سیاست میں اس بات کا کوئی فرق نہیں ہے کہ جو جائز کام ہے، جو جائز خدمت ہے، وہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہمارا وہ خدمت کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کی مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ووٹ اگر کسی نے نہیں دیا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جائے، بلکہ آپ اپنی خدمت کو بڑھائیں تاکہ آپ کی خدمت کو دیکھ کے جس نے پچھلی دفعہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، اگلی دفعہ وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا انشاءاللہ۔ تو سب لوگ آپ اپلیکیشنز دیں، اور یہ تقریباً 30 گاؤں ہیں۔ ان 30 گاؤں میں اسی طرح سے ہم انشاءاللہ تعالی ہر مہینے 2-4 گاؤں کا وہاں پہ جا کے افتتاح کریں گے، اور اس کے بعد لوگ اپلائی کریں گے، اور یہ پھر آپ کو جو ہے RLNG جو گیس ہے یہ آپ کو میسر آئے گی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ سوئی گیس جو ہے وہ اب ملک میں ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایک معاہدہ کیا ہے موجودہ حکومت نے قطر کے ساتھ، یہ گیس وہاں سے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو مہیا کی جائے گی۔ یہ سوئی گیس سے تھوڑا مہنگی ہے، اس کا بل جو ہے وہ سوئی گیس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن جو آپ سلنڈر استعمال کرتے ہیں اس سے یہ 30% سستی ہے، یعنی اس سے یہ کم ہے۔ تو یہ ایک سہولت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا خدمت کی سیاست کا جو ہے وہ رواج ڈالا، ورنہ
جو ہے وہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا، اور آج آپ پورے پاکستان میں، پورے فیصل آباد میں جو بڑے منصوبے ہیں، وہ چلڈرن ہاسپٹل ہو، وہ یونیورسٹیز ہوں، وہ مین روڈز ہوں، ان سب کے پیچھے آپ کو پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا جو ہے وہ نام ملے گا۔ اس وقت بھی مریم نواز شریف جن منصوبوں کے اوپر، جن انیشیٹوز کے اوپر کام کر رہی ہے، اس سے یہ آپ کے سامنے ہے کہ امن و امان کی صورتحال کتنی بہتر ہوئی ہے۔ جو روز ڈاکے اور بڑے یعنی جو ہے وہ کبھی قسم کے جرم ہوتے تھے، وہ آج اب خال خال آپ کو خبر ملتی ہے، اور ان مجرموں کو جو ناسور ہیں، یعنی ایک اگر مجرم ڈکیتی کرے اور وہاں پہ اس گھر کی عزت لوٹے ساتھ اور قتل کرے، ایسے ناسوروں کے لیے ریاست کے پاس کوئی جو ہے وہ نرمی اور کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے ناسور ہی جہنم واصل جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ کوئی ایک مثال آپ نہیں دے سکتے میاں شہباز شریف صاحب کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب 10 سالہ دور میں بھی اور آج بھی، کہ کسی دشمنی کی بنیاد پہ یا ذاتی اناد یا سیاسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ تھپڑ بھی مارا گیا ہو، لیکن جو معاشرے کے ناسور ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس، اس حکومت کے پاس جو ہے وہ کوئی رعایت اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس قوم کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، ایسے نشے لا کے علاقہ غیر سے اور یہاں پہ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ جو آئس کا نیا نشہ نکلا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نشہ ہے کہ وہ پی کے تو وہ آدمی جو ہے وہ بالکل ہی ہوش حواس ہی بھول جاتا ہے۔ یہ 2-3 قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں کہ بلا وجہ جو ہے وہ آدمی نے جو ہے وہ دوسرے آدمی کو بے گناہ بے قصور قتل کر دیا۔ وہ بعد میں پتہ چلا جی اس نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا۔ یہ آئس کا نشہ ہی ایسا ہے کہ جو آدمی کرتا ہے اس کے بعد اسے جو ہے وہ ایسی اس کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اس قسم کا جرم جو ہے وہ بے خوف ہو کے کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو یہ زہر جو ہے ہر گھر میں لا کے جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اب ان کے پیچھے بھی ان کا بھی جو ہے وہ محاسبہ کیا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب، کبھی گاؤں میں لوگوں نے صفائی کا جو ہے وہ سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس منصوبے میں کچھ کمی کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں چلتے چلتے نکھرتی ہیں، چلتے چلتے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف 4 سال کوئی منصوبہ بتا دیں، آپ اپنے حلقے میں بتا دیں، آپ فیصل آباد میں بتا دیں، پاکستان کی چلو بات دور کی بات ہے، لیکن ہے پاکستان میں بھی کوئی نہیں، فیصل آباد میں بھی کوئی نہیں، اور اس حلقے میں کہ جی ہم تو الیکشن نہیں جیت سکے تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے کوئی کام نہیں کروایا، حالانکہ اس وقت حکومت ان کی تھی۔ تو بھئی الیکشن تو اب ہم بھی نہیں جیت سکے، تو پھر ہم کیوں روز جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے سوچتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو منصوبہ ملتا ہے وہ لا کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ مقصد یہ ہے، ہمارا پیشن یہ ہے۔ لیکن ان کا ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کے بچوں کو خراب کرو۔ کچھ تو ہے نا یہ جو منشیات والے ہیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ بریگیڈ بنائے، سوشل میڈیا کے اوپر اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، بچوں کو یہ سکھایا کہ اپنے مخالفین کو گالیاں دو، اپنے مخالفین میں سے کوئی بڑا ملے چھوٹا ملے،
اس کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگاؤ. اسکولوں میں کہا بچوں کو کہ آپ جو ہے وہ جا کے دوسرے بچوں کو جو آپ کے مخالف ہیں ان کو گالیاں دو. لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے. میرے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا جس کی سزائے موت تھی. میں کو تقریباً 6-7 مہینے جیل میں رہا. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ جی مکافات عمل، جب ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ خود اپنی غلطی کی جو ہے وہ سزا پاتا ہے. تو آج اگر کسی کو سزا مل رہی ہے تو اسے مظلوم بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اسے مظلومیت کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹنا چاہیے. اسے اپنے اعمال کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. اسے یہ کہنا چاہیے قوم کو کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں، میں نے نفرت کا بیج بویا، میں نے اوئے توئے کا کلچر انٹروڈیوس کروایا، میں نے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کروائے. تو جہاں پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ کسی کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا مقدمہ درج ہو، ہمارا مخالف بھی ہو، ہم اس کی بھی مدد کریں گے. لیکن یہاں گاؤں میں بھی ایک صاحب ہیں، یہ آپ کے گاؤں میں جو پہلے پولیس میں رہے ہیں، ان سے مجھے یہ شکایت ہے کہ وہ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کرواتے ہیں. تو انہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں. اگر انہوں نے یہ عمل نہ چھوڑا تو پھر یہ اسی قسم کے مقدمے ان کے خلاف بھی درج ہوں گے. تو پھر اگر کسی کو گلہ ہو تو وہ پھر جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ جب آپ نے نفرت کا بوجھ بویا، آپ نے جھوٹے مقدمات کا بوجھ بویا، اب میرے خلاف جو مقدمہ درج کروایا تھا اس کا کوئی تک بنتا تھا کہ جی میں ہیروئن لے کے تو میں پوری دنیا میں جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہوں، خود سے ڈالی. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی خود یہ حرکت کرے تو پھر اس کے بعد پھر اسے پھر جو ہے وہ گلہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی ان حرکتوں سے جو ہے وہ باز آنا چاہیے. تو میں آپ تمام احباب کا، تمام برادریوں کا، کوئی برادری کا کانسیپٹ میرے پاس نہیں ہے. جو آپ میں جس کی بات صحیح ہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، وہ بالکل میرا فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں. میرا فرض ہے کہ میں اس کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کروں. اس میں برادریوں کا معاملہ نہیں ہے، ہم سب بھائی ہیں. جو مسلمان ہیں وہ بھی اور جو غیر مسلم ہیں. ہمارے حلقے میں بہت سارے مسیحی برادری کے جو ہے وہ لوگ ہیں. ان سے بھی میں کہوں گا کہ ان کے لیے بھی جو ہمارے پنجاب حکومت نے جو اسکیمیں شروع کی ہیں ان میں بھی آپ کو پورا حصہ لے کے دیں گے، اور آپ کی آبادیوں میں جو ترقیاتی کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے جو ہے وہ باقی آبادیوں پہ ہوں گے. تو میں اسی کے ساتھ آپ تمام احباب کا آپ نے انتظار کیا. ویسے 2 بجے کا ٹائم تھا، یعنی یہ بات بھی آپ کے سننے والی ہے. 2 بجے کا ٹائم تھا تو میں نے یہاں پہ فون